اور جو بجٹ ہے اس کا ہم ذرا ایک پوسٹ مارٹم کریں. تو بریک سے پہلے خلیق کیانی صاحب جو امپورٹنٹ جو کویشچن ریز کیا تھا مہتاب حیدر صاحب نے کہ اگر ہمارے بائی لیٹرل جو ڈیٹ ہیں وہ ری شیڈیول بھی ہو جاتے ہیں, جو ہماری ایکسٹرنل ریکوائرمنٹ ہیں, ایون دین وی نیڈ آئی ایم ایف پروگرام. لیکن جو اسحاق ڈار صاحب کا جو کنڈکٹ ہے, جو کل بھی انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو دیا, انہوں نے الزام عائد کیا کہ جی آئی ایم ایف جو ہے وہ اس کی وجہ سے جو ڈیلے ہو رہا ہے, ملک کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو رہی ہے, ایون انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ جیو پالیٹکس ہو رہی ہے. تو مجھے تو یہ سینس لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں شاید ڈیسیجن ہو گیا کہ آئی ایم ایف کی طرف ہم نے نہیں جانا, کوئی پلان بی کی بات ہو رہی ہے. تو آپ کی کیا سینس ہے؟ اور آئی ایم شیور کہ آئی ایم ایف بڑا کلوزلی یہ اسکروٹنائز کر رہا ہوگا کہ اگر آپ آئی ایم ایف کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ رسپانسبل ہیں پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے, اکنامک کرائسس کے, تو آئی ڈونٹ تھنک سو دے ول ٹیک اٹ لائٹلی. میرا خیال ہے آئی ایم ایف کا جو اپنا مینڈیٹ ہے نا وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. وہ سنتے ضرور ہیں ساری سیاسی گفتگو, اپنے اپنے ملکوں کی سیاسی گفتگو دیکھ ضرور رہے ہوتے ہیں, لیکن جب ان کو فیصلہ کرنے کا وقت آتا ہے تو پھر وہ دوسری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. تو آئی ایم ایف دیکھیں, یہ کوئی نہ صرف آپ آئی ایم ایف کے ساتھ چل سکتے ہیں, نہ بائیلیٹرل کر کے یعنی ریشیڈیولنگ کر کے کر سکتے ہیں, آپ کو ایک کمبینیشن تو بنانی پڑے گی. یعنی آپ کو اپنا کیا جیو پالیٹکس ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, کیا آئی ایم ایف میں انٹرنیشنل پالیٹکس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ دیکھیں جو سچویشن ہے اس میں سم ٹائمز لگتا تو ہے کہ جی انٹرنیشنل جو ادارے ہیں وہ ہر دور میں مجھے تو لگتا ہے کہ کبھی نیوکلیئر کا بہانہ ہوتا ہے, کبھی کوئی دوسرے معاملات ہوتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فیکٹر بیہائنڈ دی سین ہو سکتا ہے. آئی ایم ایف کے لیول کرنے اوپر ہو, لیکن اس کے جو مین شیئر ہولڈرز ہیں ان کی تو کنسیڈریشن ضرور ہوگی. آپ یہاں ملاقاتوں کا بھی سلسلہ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ ملکوں کے جو ایمبیسڈرز ہیں سم ٹائمز وہ مہینہ میں 4-5 دفعہ مل رہے ہوتے ہیں, اور کچھ یعنی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ فیکٹر تو ضرور ہوگا, لیکن الٹیمیٹلی اس کو جو اپنا مینڈیٹ ہے اس کو تو فالو کرنا پڑے گا. وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یعنی آپ یعنی سیاسی گفتگو کے لیے تو کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارا آئی ایم ایف ہمارے یہاں سیاسی معاملات کر رہا ہے, اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ جی جو ایکسچینج ریٹ کے اوپر جو امپیکٹ آ رہا ہے وہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کی یعنی جو کنڈکٹ ہے اس کی وجہ سے سب سے بڑا پریشر آ رہا ہے. تو اور جو ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ اپنے اسٹیٹ بینک والا ایگریمنٹ کیا وہ بھی ایک سیریس چیز ہے, مطلب پتہ نہیں کن حالات میں کیسے کر لیا. تو لیکن کمنگ بیک ٹو دی پوائنٹ کہ جب تک ہم تینوں چیزوں کو نہیں کریں گے, ایک تو آپ کو بائی لیٹرل جو ری شیڈیولنگ ہے اس میں اسپیس لینی پڑے گی, آپ کو آئی ایم ایف کی کرنی پڑے گی, لیکن مین وائل آپ نے اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ انہیں ڈیبیٹ جو تھوڑی سی کنکلوڈ کرتے ہیں آئی ایم ایف اس پہ. جو ناظرین باٹم لائن آج فائنانس منسٹر نے کہی کہ 9واں ریویو ان کا شاید ہو جائے, کیونکہ 10واں ریویو اب ممکن نہیں ہے. تو بجٹ میں حکومت نے جو $2.4 ارب اگلے مالی سال کے لیے دکھائے ہوئے ہیں فرام دی آئی ایم ایف, ان کا جی شاید اس میں $1.1 بلین آ جائے. وہ بھی اب شاید کی بات ہے, دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. لیکن جو بجٹ ڈاکومنٹس ہیں اور جو آج کی کنورسیشن تھی ڈار صاحب کی, ان کی اسپیچز اور ان کی ٹی وی انٹرویوز, اس سے لگ نہیں رہا کہ 30 جون تک جو ہے وہ آئی ایم ایف سے ہمیں کوئی پیسہ ملے گا. اور خود حکومت نے بجٹ کے ڈاکومنٹس میں 30 جون تک وہ پیسہ نکال دیا, اب اگلے مالی سال میں ڈال دیا. مہتاب صاحب اگلے ٹاپک کی طرف موو کرتے ہیں. آپ کا فیوریٹ ایک ٹاپک ہے ایف بی آر. ایف بی آر کے اوپر آج جب ہمارے ایک صحافی دوست نے سوال کیا تو الٹا وہ ان کے اوپر ایک اوفینسو لانچ کیا ڈار صاحب نے کہ نہیں آپ لوگ ایسے ہی انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں ایف بی آر کو, اس کی کارکردگی اتنی شاندار, آپ ان کے منہ پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کام نہیں کر سکتے, تو آپ لائے ٹھیکیدار, ہم آپ کو دے دیتے ہیں 12,000 ارب روپے کے اوپر. آپ کے خیال میں جو ڈار صاحب کا اس کا جو رسپانس تھا اس سوال کا وہ ٹھیک تھا؟ دیکھیں اس سوال کے جواب سے پہلے یہ جو ایکسٹرنل فائنینسنگ کا ایک میں بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں بنیادی طور پہ اس ٹائم جو جیو پالیٹکس ہے وہ بالکل رول پلے کر رہی ہے. ہم یونائٹڈ اسٹیٹس اور چائنا کے درمیان سینڈوچ ہیں, اور انہوں نے تو اپنی اپنی پالیٹکس کرنی ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے پالیسی میکرز کو ایز بینگ اے پاکستانی یہ پوچھنا چاہیے کہ ہماری اکانومی کو اس سٹیج پہ پہنچا کیوں دیا ہے کہ جہاں پہ ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر آئی ایم ایف بیٹھا ہوا ہے اور ہم ویٹ اینڈ سی کے موڈ میں چلے گئے. تو بنیادی طور پہ سوال امریکہ یا چائنا کا نہیں ہے, سوال ہمارے اپنے پالیسی میکرز کا ہے. یہ جو آپ نے سوال کیا ہے, دیکھیں بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ایف بی آر کی پرفارمنس تو اچھی نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن مجھے دیکھیں اس کے اندر پرابلمز بھی ہیں. آپ اگر نو کویسچن آسکڈ ریمیٹنسز کے اوپر اس کی لمٹ $1 کر دیں گے, آپ ایگریکلچر انکم کو رکھیں گے اس کی ڈومین سے باہر, آپ لاز کے اندر ایسے لیکونز رکھیں گے, آپ کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ اس طرح کریں گے کہ جہاں پہ گڈز جو ہے وہ ڈومین ہے فیڈرل گورنمنٹ کی اور سروسز ڈومین ہے پروونسز کی, تو وہاں پہ ایف بی آر کو صرف بلیم کر دینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے.
یہ بات ٹھیک ہے کہ ایف بی آر کا کافی سارا سسٹم آٹو پہ ہے، لیکن یہ آٹو کا سسٹم بھی خود نہیں چلتا، اس کے لیے بھی انہیں کہیں نہ کہیں پہ ود ہولڈنگ کی بھی لیکن ایک بات ہے، اگر ایف بی آر ایفیشینٹ ہو جائے اور ٹیکنالوجی کو استعمال کرے تو ایف بی آر کے آدھے ملازمین کو اگر گھر میں بیٹھ کر تنخواہ دی جائے تو بہت بہتر ہے۔ دیکھیں اس کے نتیجے میں سسٹم زیادہ مہتاب صاحب اس پہ دیکھیں تھوڑا سا جو ایک دو چیزیں اس میں دیکھنے والی ہیں، آپ جو جی ایس ٹی آن سروسز کی بات کر رہے ہیں، کانسٹیٹیوشنل ایشوز کی بات کر رہے ہیں، انفارمل اکانومی، وہ سارا مد نظر رکھ کے ہی ایک ٹیکس ٹارگٹ دیا جاتا ہے۔ مطلب اس سے بڑی ایف بی آر کی نالائکی اور کوتاہی کیا ہوگی کہ ملک کے اندر 38% انفلیشن ریٹ ہے اور آپ کا جی ایس ٹی یا نیگیٹو ہے یا اس پہ اوپر 2-3% گروتھ آ رہی ہے، آپ کی اوور آل جو نامنل جی ڈی پی گروتھ ہے وہ 38-39% ہے، آپ کی ٹیکس کلیکشن 16% سے بڑھ رہی ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، 2 میٹنگز چونکہ میں تھوڑا سا انڈیکیٹ بھی کر دیتا ہوں، میرے خیال آج وہ چیزیں میں پبلک کر دیتا ہوں۔ ہوا کیا، ایک تو پبلکلی سب کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر نے پبلکلی جو انہوں نے چیئرمین ایف بی آر کے بارے میں بولا، اس کا کلپ بھی ہم نے چلایا۔ جی بالکل۔ ایک مہتاب صاحب ایک میٹنگ ہوئی پرائم منسٹر ہاؤس میں چند دن پہلے، اور وہ کلوز ڈور میٹنگ تھی، تو اس میں پرائم منسٹر نے کسی چیز پہ ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے آپ کی جو ایک لیکیجز ہو رہی ہے ریونیو کی یہ رک جائے۔ تو چیئرمین صاحب نے آگے سے جو مجھے ذرائع نے بتایا کہ انہوں نے کہا جی کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، $2 ملین اس کے لیے چاہیے، انہوں نے کہا آپ $2.5 ملین لے لیں، پھر آپ یہ کر لیں گے تو میں آپ کو یہ ڈیڈ لائن دیتا ہوں، اس کے اوپر یہ کر دیں۔ تو جب وہ اس کے اوپر بھی تھوڑا سی بات ہوئی، پھر ڈار صاحب نے انٹروین کیا، پھر انہوں نے ایک اور ڈیڈ لائن دی، انہوں نے کہا اگر نہیں کیا تو پھر وی شوڈ پارٹ ویز۔ تو اگر پرائم منسٹر آف پاکستان بند کمرے میں بھی اور اوپنلی بھی اگر اس پہ بات کرے اس کی کارکردگی کے اوپر، اس کا مطلب ہے کہ معاملہ ٹھیک نہیں، اور صحافی کو ایک رسپیکٹیبل وے میں جواب ملنا چاہیے تھا۔ بالکل نہیں، اس بات سے تو کوئی میں آپ کے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ دیکھیں ایف بی آر کی کارکردگی پہ تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا، اگر اس ملک کے اندر کہ جہاں پہ ساری اسٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ کم از کم 50-70% کی جو ہے وہ ٹیکس چوری جو ہے اس ملک کے اندر ہو رہی ہے، اور وہ اس کے اندر فیسیلیٹیٹر ہے کافی سارے جو ایف بی آر کے لوگ ہیں، میں ساروں کے بارے میں نہیں کہتا، اللہ ماشاء اللہ چند لوگوں کے، باقی سارا ہی معاملہ گڑبڑ ہے۔ لیکن بنیادی طور پہ دیکھیں، ہمیں کچھ سسٹمز کے اندر بہتری لانے کے لیے آپ کے پاس ڈیٹا جمع ہو گیا، آپ نے سارا کچھ کر لیا، وہ ڈیٹا بینک بنانا مسئلہ نہیں ہے، اس ڈیٹا کو کنورٹیبل کرنا ان ٹیکسیبلٹی، دیٹ از دا چیلنج، اور یہ اس ٹائم تک نہیں ہوگا جب تک ہم دیکھیں آپ ڈیڈیکیٹڈ آپ ایف بی آر کی پرفارمنس یہ آٹو پہ جو سسٹم پہ ٹیکس آ رہا ہے اس پہ نہ کریں، براڈننگ آف ٹیکس بیس اور اس کے نتیجے میں جو کلیکشن ہے وہ ایف بی آر کی پرفارمنس کی بیس ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، میں اسی چیز کو نا خلیق کیانی صاحب کے پاس لے کے جانا چاہوں گا۔ بالکل ٹھیک ہے، ایف بی آر کی کارکردگی جو ہے وہ بالکل سیٹسفیکٹری نہیں ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ شاید ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ چیزیں آئسولیشن میں چلیں۔ ظاہر ہے کہ ایف بی آر بھی حکومت کا یہ ایک ادارہ ہے نا، کیا فائنانس منسٹری کی، کیا جو باقی ہمارے ادارے ہیں، کیا ان کی کارکردگی، کیا حکومت کی کارکردگی اتنی اچھی ہے؟ ڈو یو تھنک کہ اس کا بھی ایک امپیکٹ ہوتا ہے؟ مثلا میں فارن افیئرس کور کرتا ہوں اور مجھے یہ سینس ہے کہ ان ریسنٹ ایئرس فارن آفس کے اندر بہت زیادہ ڈکلائن آیا، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ کیا کہتے ہیں کہ گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کی وجہ سے جو اوور آل ڈکلائن آ رہا ہے تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ہر ادارے کے اوپر پڑ رہا ہے۔ ڈو یو تھنک کہ اگر فائنانس منسٹری اسٹرانگ ہو، اگر آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹرانگ ہو تو اس کا نیچرلی امپیکٹ پڑے گا ایف بی آر کے اوپر بھی؟ سر بیسیکلی نا یہ ایک گورننس چیلنج ہے ہمارے ملک میں، جو آپ کسی بھی سیکٹر میں دیکھ لیں، آپ گورنمنٹ میں دیکھ لیں، آپ جو وردیوں میں ان میں دیکھ لیں، آپ جو روبز میں ہیں ان میں دیکھ لیں، تو یہ آپ کو اکراس دی بورڈ نظر آئے گا کہ جی یہ صرف ایف بی آر کا چیلنج شاید زیادہ ہے۔ آپ کسی ریسٹورینٹ کے اوپر چلے جائیں اور اس کے اوپر اگر وہ آپ کو یعنی پی او ایس کے اوپر بغیر آپ کے کہے اگر سلپ دے دے یعنی رسید دے دے تو میں مان جاؤں گا، کسی کہیں پہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ اگر کسی اپنا انرجی کمپنیز میں چلے جائیں، ڈسکوز میں چلے جائیں، وہاں جو ریکوریز ہیں وہ کس لیول کے اوپر ہے آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ پورا گورننس کا اسٹرکچر ہے نا، ٹاپ ٹو باٹم چلتا ہے، فرام باٹم ٹو ٹاپ چلتا ہے۔ یہ